تو یہ امام بیہقی کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اس میں یہ بات موجود ہے. آپ لکھتے ہیں کہ الجن ثلاثۃ اصناف، اور فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. اب ان کو ذہن میں رکھے کون سی 3 ہیں. پہلی قسم آقا فرماتے ہیں فصنف لہم اجنحہ، کہ پہلی قسم وہ ہے جنوں کی کہ جن کے پر ہوتے ہیں، پروں والے جن ہوتے ہیں. یطیرون بہا فی الہوا، اور ان پروں کے ذریعے یہ ہوا میں اڑتے ہیں. تو آپ کہیں گے جب اڑتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جن ہے، اور جن کا معنی یہ ہے جو نظر نہیں آتا. یہ پہلی قسم ہے. اب دوسری قسم کیا ہے ان کی؟ دوسری تو آقا فرماتے ہیں کہ صنف جنات کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے حیات و کلاب. آقا فرماتے ہیں ان کی دوسری قسم جو ہے وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتی ہے. پہلی جو قسم تھی وہ پروں والے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، ان کا کام ہوا میں اڑنا ہوتا ہے. یہ جو دوسری قسم ہے تو میں یہ حیات و کلاب، جو سانپ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا سانپ ہو، کس رنگ کا ہوگا تو وہ جن ہوگا، کہ کس رنگ کا، ہر سانپ نہیں ہوگا. آگے آقا نے بھی ذات فرمائی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا یہ سانپ بھی نظر آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان سانپ کو مارنے لگتے ہیں. اگر کسی ایسے سانپ کو مار کھڑے نا جو جن ہو تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ اسے مارنے سے پہلے کرنا کیا ہے، وہ بھی آقا نے بتایا ہے. ایسا نہیں مار دینا اس کو، سانپ کو کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اب یہ ابھی سن لیں. دوسری قسم ہے سانپ اور کتوں کی شکل میں. ان کا کام اڑنا نہیں ہوتا، یہ اس شکل میں ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، آبادیوں میں بھی آ جاتے ہیں. آگے حدیث پاک میں اور تیسری قسم آقا فرماتے ہیں صنفن، تیسری قسم وہ ہے یحلون و یزعنون، کہ وہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں. بندے کے اندر ہوتا ہے جن، نظر کوئی نہیں آتا، حلول کر جاتا ہے اور بندے کی زبان پہ بولتا ہے، اس کی زبان کو استعمال کرتا ہے، حلول کر جاتا ہے. یہ ان کی تیسری قسم ہے. تو اس پر میں آگے چند ضروری باتیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے حلول کرتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، ان سے بچاؤ کیسے ہے، وہ ساری باتیں آقا نے بتائی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں بتا کر آقا نے ہمیں کسی بند گلی میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بتا دیا ہے اب ان سے بچنا ہے تو یہ کام کرو. بچاؤ کے طریقے بھی آقا نے بتائے، بڑے آسان ہیں، بڑے سادہ ہیں. آپ ان کو عمل کریں گے تو آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اب یہ 3 قسمیں سن لی. تو اس پر جو سانپ ہے وہ کس طرح کا سانپ جو ہے وہ جن ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، پھر آقا فرماتے ہیں کہ ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا. جب آقا مدینے پہنچے نا تو آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدینے میں کچھ جن ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، مدینے کے اندر رہتے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں. تو اب فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان علاقے میں معاشرے میں رہتے ہیں، اب تم نے ان کا خیال کرنا، جو کہ مسلمان ہیں، کافر جن نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جو کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں، مکلف ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں جیسے انسان مکلف ہیں، عبادات کرتے ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، ایسے وہ جن جو مسلمان ہو چکے آقا کے ہاتھ پر، جنہوں نے کلمہ پڑھا، تو فرمایا کہ وہ اب مکلف ہیں، اب تم نے ان کا خیال کرنا ہے. فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ هَذَا الْأَوَامِرِ شَيْئًا، اگر تم اس طرح کی کوئی چیز پاؤ جو آقا نے بتائی کہ جو کتے کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں، اگر سانپ نظر آ گیا، اگر ایسی چیز تم پاؤ تو کیا کرو. تو آقا فرماتے ہیں پہلے 3 دفعہ اس کو وارننگ دو، اسے کہو اگر جن ہے تو نکل جا. سانپ کو کہو جن ہے تو چلا جا. دوبارہ اسے کہو اگر جن ہے تو چلا جا. تیسری بار بھی کہو. اگر 3 دفعہ کہہ کے بھی وہ نہ جائے تو آقا فرماتے ہیں فَإِن بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، پھر چاہو تو اسے قتل کر دو. لیکن وارننگ 3 بار اس کو ضرور دینی ہے. اور اب حدیث میں ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جس میں آقا نے اس سانپ کا رنگ بھی بتا دیا کہ وہ کیسا سانپ ہوگا. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شیطان یا جن ہو سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اقتلوا الحیات، فرمایا کہ یہ جو سانپ ہیں کلھا، ان کو سب کو قتل کرو الا الجان الابیض الذی کانہ
فرمایا کہ ہر جو سانپ ہے اسے قتل کر دو، لیکن جو سانپ چاندی کی چھڑی کی طرح چمک رہا ہو اسے قتل نہیں کرنا، وہ جن ہوگا۔ سانپ کالا بھی ہو سکتا ہے، سانپ کسی اور کلر کا بھی ہو سکتا ہے، مکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو فرمایا کہ سانپ فضہ کا لفظ آیا چاندی کا، کہ جو چاندی کی چھڑی کی طرح چمک رہا ہو، چمکدار ہو، چاندی کی شکل کا ہو، کہ اس کو نہ مارنا، وہ جن ہوگا۔ اس کو وارننگ دینی ہے 3 بار، نہ جائے تو پھر چاہے تو قتل کر دو۔ اب آقا نے سانپ کا رنگ بھی بتا دیا، اب رہ گئی کتا جو ہے، یہ بھی ان کی ایک شکل ہے، قسم ہے جنات کی، تو کس رنگ کا کتا جن ہو سکتا ہے؟ اب صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں الکلب الاسود شیطان، جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک اور جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، یہ کہ اگر کہیں جن رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، رات کو یہ کالے کتے کی شکل میں راستے میں آ سکتا ہے، اور اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ نے آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا، اگر تم راہ چلتے ہوئے رات کو اس طرح کی شے پاؤ، یعنی کہ اگر سفید سانپ نظر آ گیا چاندی کی رنگ کا، یا کالا کتا نظر آ گیا ہے، آپ فرمایا اگر اس سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں فَأَذِّنُوا، تو پھر تم ادھر کھڑے ہو کے اذان دے دو، اذان دو گے تو اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اذان سے شیطان ایسے بھاگتا ہے، ایسے بھاگتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو کہ مسلمانوں کے پاس ہے نا، وہ اذان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں صحیح بخاری میں، مسلم میں اور کتب حدیث میں حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جب اذان ہے نا تو شیطان ایسے جلدی بھاگتا ہے کہ جلدی بھاگنے میں نا وہ کانوں میں ہاتھ دے دیتا تاکہ اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے، اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، وہ دفع ہو جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پھر بھاگتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ تو اذان جو ہے نا اس سے بچنے کا بڑا ہتھیار ہے۔